السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ راجیو سواگروہا کارپوریشن بحران کے خاتمے کے لیے 165 کروڑ روپے جاری کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ مجالس مقامی کے 3 مرحلوں میں انتخابات، سرکاری گزٹ کی اجرائی کے بعد انتخابی اعلامیہ کی اجرائی۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں NTR کے مجسمے کی تنصیب، تلگو دیشم پارٹی آفس میں جشن۔ اور حیدرآباد میں گرمی کی لہر برقرار، جمعرات کو درجہ حرارت 44 تک پہنچ جانے کی پیش قیاسی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے راجیو سواگروہا کارپوریشن کے بحران کے خاتمے کے لیے 105 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر امکنہ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے راجیو سواگروہا کارپوریشن پر نظر ثانی سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریشن میں ہوئی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا بھی چیف سیکریٹری کو حکم دیا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تعمیر کیے جانے والے مکانات کے لیے OC اور BC طبقے کو حکومت کی جانب سے مختص کردہ رقم میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق میں دیہی علاقوں میں ایک مکان کے لیے 45,000 روپے مختص کیے گئے تھے، جسے اب بڑھا کر 70,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میونسپیلٹیز میں 55,000 روپے تھے اور اسے بڑھا کر 80,000 روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ SC/ST کے لیے اندرما کالونی میں انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے مقصد سے فنڈز جاری کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ పెద్దెత్తున ఇండ్ల నిర్మాణానికి పర్ యూనిట్ కాస్ట్ పెంచడం జరిగింది। పెంచే నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు। రూరల్ హౌసింగ్ లో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కట్టే ఇండ్లకి 45,000 రూపాయల నుంచి 70,000 పెంచే నిర్ణయం۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ اماں ہستم کے ذریعے فراہم کی جانے والی اشیاء کا 1 ماہ کا اسٹاک ڈیلرز کے پاس ہونا چاہیے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں محکمہ سول سپلائز کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کے دفتر سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے تمام اضلاع کے جوائنٹ کلیکٹرز کو اسکیم کی راست طور پر نگرانی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے اپنے احکام میں کہا کہ اس اسکیم کے لیے ہر ماہ 10,750 میٹرک ٹن شکر درکار ہوگی اور اس کے لیے شکر کے صنعت کاروں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے شکر کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو درمیانے افراد کی کارکردگی پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں تلگو دیشم کے بانی اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ منگل کو اسپیکر میرا کمار نے اس مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس ضمن میں تلگو دیشم کے ہیڈ کوارٹر NTR ٹرسٹ بھون میں جشن منایا گیا۔ پارٹی دفتر میں NTR کے مجسمے کو دودھ سے نہلایا گیا اور پھول مالائیں چڑھائی گئیں۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر پدی ریڈی نے کہا کہ تلگو عوام کی عزت نفس کے لیے NTR کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے NTR کو غریبوں کا مسیحا قرار دیا۔ ریاستی الیکشن کمشنر رماکانت ریڈی نے بتایا ہے کہ ریاست میں مجالس مقامی کے انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں گرام پنچایت، دوسرے میں ZPTC اور تیسرے مرحلے میں MPTC کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہی انتخابات منعقد ہوں گے اور تحفظات کے عمل کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ رماکانت ریڈی نے بتایا کہ حساس علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور تمام انتخابی تیاریاں مئی کے اواخر تک مکمل کر لی جائیں گی۔ ریاستی الیکشن کمشنر نے بتایا کہ ریاستی حکومت جیسے ہی مردم شماری کی گزٹ جاری کرے گی 15 دن کے اندر مجالس مقامی کے انتخابات کا اعلامیہ بھی
जारी कर दिया जाएगा। ఇలాంటి విషయాలన్నీ ముందుగా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని మీద స్పష్టత రావాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి విషయాలన్నీ చర్చించుకోవాలంటే 22 జిల్లాల నుంచి కలెక్టర్లని, ఎస్పీలని, అర్బన్ ఎస్పీలని, కమిషనర్స్ ఆఫ్ పోలీస్ అందరినీ హైదరాబాద్కి పిలిచి సమావేశం పెట్టుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని వాటిని చిన్న చిన్న సమావేశాలుగా ప్రాంతీయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇప్పటికే విశాఖపట్నం डी वीराभद्रा राव के तेलुगुदेशम से इस्तीफा देकर वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद ये इत्तलात मिल रही हैं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नाराजगियों का बाजार गर्म हो चुका है। पार्टी में वीराभद्रा राव की शमूलियत की शिद्दत से मुखालिफत करने वाले अनकापल्ली के लीडर के रामाकृष्णा ने वजाहत की है कि वीराभद्रा राव की पार्टी में शमूलियत दाखिली मसला है और जगन मोहन रेड्डी जो भी फैसला करेंगे उसे कबूल किया जाएगा। के रामाकृष्णा ने कहा कि रियासत के अवाम की उम्मीदें जगन मोहन रेड्डी से वाबस्ता हैं और वो उन्हें वज़ीर आला देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ख़ानदान से लगाव की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर अपने कारकुनों के एहसासात और जज्बात को नज़रअंदाज करती है तो न वो पार्टी रहती है और न ही पार्टी का लीडर। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल बाज़ कायदीन महज मुखबिरी के लिए वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उधर सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर के रामाकृष्णा से मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान सदर पीसीसी ने वजाहत की कि हालांकि वो के रामाकृष्णा के अच्छे दोस्त हैं, फिर भी उनसे हालिया दिनों में कोई मुलाकात नहीं हुई है। बी सत्यनारायणा ने यह भी बताया कि वो और मरकजी मुमलिकती वजीर चिरंजीवी 11 मई को मशरिकी गोदावरी में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर पीसीसी ने बताया कि गजल श्रीनिवास 12 मई को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। इससे पहले सदर पीसीसी ने दामोदर संजीवैया के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और फिर उन्होंने गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर भी फूल रखे। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने बलदी हल्के रेड हिल्स का दौरा किया। मुतल्लिका रुकन बलदिया के अलावा जोनल कमिश्नर्स, महकमेजात, बलदी, बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। पानी की किल्लत और ड्रेनेज मसाइल के ताल्लुक से शिकायत का नोट लेते हुए बरसर मौका 12 लाख रुपयों की मंजूरी से काम शुरू करने की हिदायत दी गई है। मेयर ने कहा कि पानी के मसले को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ज़रूरत है। रियासती वक्फ बोर्ड ने दरगाह हज़रत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के तहत पाई जाने वाली 323 एकड़ 18 गुंटा अराजी को हासिल करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के सदर नशीन खुसरो पाशा ने बताया कि मज़कूरा अराजी जुबली हिल्स, हकीमपेट, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, अपोलो हॉस्पिटल और फिल्म नगर तक फैली हुई है। उन्होंने बताया कि इस अराजी की मौजूदा कीमत करोड़ों रुपए है और इस अराजी पर गैर मजाज कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस अराजी को हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड संजीदगी से कार्रवाई करेगा। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने जीएचएमसी की 2600 मखलूआ जायदादों पर मकामी अफराद के तकर्रुर का मुतालबा किया है। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 62 दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे मुलाजिमीन से इजहार यगानगत करते हुए हरीश राव ने कहा कि जियो 156 के तहत मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने आंध्रा सीमा से ताल्लुक़ रखने वालों के तकर्रुर के खिलाफ हुकूमत को खबरदार किया। रियासती हज कमेटी ने तमाम मुंतखबा आज़मीन से 20 मई तक 76,000 रुपये की पहली किस्त जमा करवाने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि आज़मीन को अपने सफ़र मुक़द्दस की पहली किस्त पासपोर्ट के साथ 3.5/3.5 की कलर फ़ोटो मुंसलिक करते हुए जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि ये रकम मरकज़ी हज कमेटी के अकाउंट नंबर फ़ी टाइप 25 में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि माबाकी रकम 28 जून से पहले जमा करवाई जाएगी। खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि अगर मुकर्ररा तारीख तक रकम जमा नहीं करवाई गई तो वेटिंग लिस्ट के आज़मीन को उनकी नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। उन्होंने आज़मीन से अपनी पे स्लिप्स पर कवर नंबर भी दर्ज करने का मशवरा दिया।
حج کمیٹی کے صدر نشین نے بتایا کہ منتخبہ عازمین کی سہولت کے لیے پے سلپ کی تفصیلات کمیٹی کی ویب سائٹ hajcommittee.com سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ پہلی قسط کے طور پر 20 مئی تک 76,000 روپے داخل کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو پیسے داخل کرنا ہے وہ اس کے لیے ایک مخصوص پے سلپ ہوتی ہے جس میں آپ کو بینک کا ریفرنس نمبر بھی ضرور لکھنا رہتا۔ ہم نے سب کو انفارمیشن دے دیا ہے، ویسے ویب سائٹ میں بھی ہے آپ کا بینک کا ریفرنس کون سا ہے نمبر، وہ اچھی طریقے سے دیکھ کر وہ پیسے باندھ لیں، اور یہ صرف اور صرف SBI میں ہی باندھنا۔ رکن اسمبلی ملکپیٹ احمد بلالہ نے چنچل گڑا ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب میں اردو میڈیم اسکولز میں زیر تعلیم طالبات میں 180 سائیکلیں تقسیم کی۔ چار مینار زون کے تحت آنے والے مختلف اسکولز کی طالبات میں ان سائیکلوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں احمد بلالہ نے کہا کہ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے اردو میڈیم میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کی جانب سے طلباء میں مفت کتب کے علاوہ تعلیمی کٹس اور امتحانی فیس کی ادائیگی بھی جاری ہے۔ رکن اسمبلی ملکپیٹ نے سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیں کیونکہ لڑکیاں آنے والی نسل کی معمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چنچل گڑا اسکول کے علاوہ دیگر اردو میڈیم کے تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھی مجلس کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ مرتضی علی کے علاوہ اسکول کے اساتذہ اور سرپرستوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ نے محکمہ پولیس میں تقررات کے سلسلے میں منعقد ہونے والے تحریری امتحان کے اسٹڈی مٹیریل کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر احمد پاشا قادری نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر محکمہ پولیس میں تقررات کے لیے فزیکل فٹنس کی تربیت کا ماہر ٹرینرز کی نگرانی میں آغاز عمل میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تحریری امتحان کے لیے بھی ایک معیاری اسٹڈی مٹیریل تیار کیا گیا ہے جو کہ امیدواروں کی رہنمائی کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ حکومت کے فراہم کردہ میٹیریل سے زیادہ مواد کا مجلس کے فراہم کردہ اسٹڈی میٹیریل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس قوم کے روشن مستقبل کے لیے ہمہ تن جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مظلوموں کی مدد کرنے اور انصاف کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا۔ رکن اسمبلی ملکپیٹ احمد بلالہ نے کہا کہ مجلس کی جانب سے تربیتی مرکز اور اسٹڈی میٹیریل کی فراہمی کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ پولیس میں شہر کے نوجوانوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے ماہر فٹنس ٹرینر کی خدمات حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں کو تربیت دی ہے۔ احمد بلالہ نے نوجوانوں کو بدعنوانیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریری امتحان کے دوران منفی نشانات کے خاتمے کا صحرا بھی قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے سر جاتا ہے، جن کی نمائندگی پر منفی نشانات کا عمل برخاست کیا گیا۔ انہوں نے امیدواروں کو اسٹڈی میٹیریل کا مطالعہ کرتے ہوئے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مجلسی ارکان اسمبلی نے امیدواروں سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی ایم اے ماجد، مجلسی کوآپریٹر محمد غوث، تربیتی کیمپ کے کوآرڈینیٹرز منظور علی خان اور مصطفیٰ علی مظفر بھی موجود تھے۔ یہ بڑے پیمانے کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوشش کی گئی کہ ہمارے بچوں کو، بالخصوص حیدرآباد کے رہنے والے تمام بچوں کو پولیس کے اندر اور دیگر محکمات میں جو اجازتیں نکلی ہیں ان میں ہمارے بچوں کو موقع ملے۔ اس کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایک کوشش کی کیوں نہ ہم اچھے پیمانے پہ اس ٹریننگ کیمپس چلائیں، چاہے وہ فزیکل ٹریننگ کیمپس ہو یا اچھے سے اچھے لیکچررز کو ہائر کر کے، اچھے سے اچھے اساتذہ کو ہائر کر کے ریٹن ایگزامس کی آپ لوگوں کو تیاری کروائیں۔ آپ یہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایک سوچ و فکر کے ساتھ جائیے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس محکمے میں آپ کو مقام ملے گا، آپ کو جگہ ملے گی، تو آپ یہ ہمارا معاشرہ جو رشوت خوری اور دیگر چیزوں کے اندر ملوث ہے وہ آپ سے توقع کر سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو دنیا سے
یہ آپ کی رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے. اور ریاست آندھرا پردیش میں اتنے مواد کے ساتھ، اتنے مٹیریل کے ساتھ گورنمنٹ بھی ایسی کتاب شائع نہیں کر سکی جو بالکل ہی ملی سطح بلکہ کوشش کی جا رہی ہے اس کتاب کو حاصل کر کے وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں صرف یاد دلانے کہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں سالار ملت عالی ون بول کے ایک رہنمائی کے لیے طلباء اور طالبات کو کتاب دیے تھے ہم، جو شہر حیدرآباد میں ہی نہیں پورے آندھرا پردیش میں، رنگا ریڈی، تلنگانہ، رائل سیما، آندھرا، تمام اردو کے سرکاری مدارس میں وہ گائیڈ تقسیم عمل میں آئی تھی اور اس کے بہترین نتائج برآمد ہوئے. ہر طرف سے ہم کو شکریہ کے خطوط آ رہے ہیں کہ سالار ملت عالی ون کی وجہ سے ہماری اسٹڈی میں سہولت ملی اور ہم کو کامیابی اچھے نمبرات سے ہم نے حاصل کی. ٹھیک اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی رہنمائی کے لیے کافی رہے گی اور آپ اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. کامیابی کی بلندیوں کو پہنچنے کے آپ کو ذرائع مواقع مل سکتے ہیں اس سے. رکن اسمبلی افسر خان نے گولکنڈہ میں سمر کیمپ کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر مختلف کھیلوں کے کوچز کو کٹس دیے گئے. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کھلاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ کٹس کم فراہم کیے گئے ہیں. انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مابقی کھلاڑیوں کو مجلس اپنے طرف سے کٹس فراہم کرے گی. اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج اور نمائندہ رکن بلدیہ کوثر محی الدین کے علاوہ سپورٹس ڈائریکٹر پریم راج موجود تھے. رکن اسمبلی حلقہ بہادرپورہ معظم خان نے مینہول میں گر کر فوت ہونے والے لڑکے کے والدین کو GHMC کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا. انہوں نے مجلس کی جانب سے بھی رقمی امداد دی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن اکبر باغ کے علاقے باخر باغ میں آدھار کارڈ سینٹر کا افتتاح انجام دیا. انہوں نے اس موقع پر مقامی عوام کو آدھار کارڈ کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے جلد سے جلد آدھار کارڈز بنوا لینے کا مشورہ دیا. مقامی رکن بلدیہ منہاج الدین بھی اس موقع پر موجود تھے. مراد نگر ڈویژن کے رکن بلدیہ ذاکر باقری نے اویسی کمیونٹی ہال میں دیپم اسکیم کے تحت 119 گیس سلنڈرز تقسیم کیے. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 150 سلنڈرز کے لیے درخواستیں داخل کی گئی تھیں جن میں سے 119 کو منظوری دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ماباقی درخواست گزاروں کے راشن کارڈ میں ناموں کی غلطی کی وجہ سے ان کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں. اس موقع پر مجلس کے نامپلی ڈویژن کے انچارج کارکن یاسر عرفات بھی موجود تھے. سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر ابتدائی تعلیم شیلجہ ناتھ پر لگائے جا رہے الزامات کی مذمت کی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ صرف دلتوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں NTR کے مجسمے کی نقاب کشائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ اس سے تیلگو عوام کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے اسے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی مخلص کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا. RTC کے سابق صدر نشین اور YSR کانگریس لیڈر جے پرکاش نے ریاستی وزیر شیلجہ ناتھ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی پرکاش راؤ نے کہا کہ شفاف حکومت کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو وقت ضائع کیے بغیر شیلجہ ناتھ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بہت جلد وہ اس معاملے پر حقائق سامنے لائیں گے. YSR کانگریس لیڈر نے الزام لگایا کہ 300 کالجز کی منظوری کے لیے رشوت لی گئی ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ کے بھائی کے کلب میں غیر قانونی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. TRS نے الزام لگایا ہے کہ کونکا پلی پروجیکٹ پر سیما آندھرا کی حکومت سوتیلا رویہ اختیار کیے ہوئے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق رکن پارلیمنٹ ونود نے کہا کہ اس پروجیکٹ پر حکومت سنجیدہ نہیں ہے.
انہوں نے اس پروجیکٹ کو 5 سال میں مکمل کر لینے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 سال پہلے قیصار کے دور میں اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، لیکن اس پروجیکٹ پر سست رفتاری سے کام کیا جا رہا ہے اور حکومت اس پروجیکٹ کو نظر انداز کر چکی ہے۔ یہ خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر حسرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ مولانا محمد محسن نصر اللہ صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ شیخ الحدیث حضرت ابو تراب علی صدیقی کے جانشین تھے۔ نماز جنازہ چہارشنبے کو بعد نماز ظہر احاطہ درگاہ شریف صدیق گلشن میں ادا کی جائے گی۔ تلنگانہ علاقے میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ حیدرآباد، راماگنڈم اور نظام آباد سمیت تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں منگل کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور رطوبت 22% پائی گئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے 2 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ جانے کا امکان ہے اور رطوبت بھی 24% تک پہنچ جانے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے شہریان حیدرآباد سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 2 دنوں تک بطور خاص احتیاط سے کام لیں۔ امکان ہے کہ جمعے کے دن درجہ حرارت میں کسی قدر کمی واقع ہوگی۔ نورخواں بازار میں سالار ملت کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ رکن بلدیہ محسن بلالہ نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین بھی موجود تھے۔ دبیرپورہ ڈویژن کے رکن بلدیہ شکیل محمود نے دبیرپورہ پلے گراؤنڈ میں سمر کیمپ کا آغاز کیا۔ انہوں نے مختلف کھلاڑیوں میں کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقامی ابتدائی صدور اور معتمدین مجلس موجود تھے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے عنوان سے ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ریلوے پولیس کے ایس پی کانتا راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ایس پی نے میڈیا کو بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر تلاشی مہم شروع کی گئی ہے اور اس سلسلے میں مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ انہوں نے قلیوں، ٹی ٹیز اور ریلوے کے ملازمین کے علاوہ مسافروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ شے کے نظر آنے پر فوری ریلوے پولیس کو اطلاع دیں۔ اس موقع پر ایک ریکارڈنگ اسپیکر کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا، جو ریلوے اسٹیشن میں مختلف مقامات پر لگایا جائے گا۔ گنٹور میں تلواروں سے حملہ کر کے ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ گنٹور پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پرکاش نامی ایک شخص گنٹور سے پیدا کا کامی جا رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد نے اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ راجیو سواگروہا کارپوریشن میں بحران کے خاتمے کے لیے 165 کروڑ روپے جاری کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ مجالس مقامی کے 3 مرحلوں میں انتخابات، سرکاری گزٹ کی اجرائی کے بعد انتخابی اعلامیہ کی اجرائی۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں این ٹی آر کے مجسمے کی تنصیب، تیلگو دیشم پارٹی آفس میں جشن۔ اور حیدرآباد میں گرمی کی لہر برقرار، جمعرات تک درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے کی پیش قیاسی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔